تو اس کے واپس جانے کے بعد مجید امجد اور شارلٹ میں خط و کتابت جاری رہی، اور ان کے بہت سارے خطوط بھی تھے، لیکن وہ سب خط غائب ہو گئے، تو ہمیں ٹھیک سے معلوم نہیں ہو پایا کہ ایگزیکٹلی کیا وہ ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے۔ مگر اس کے بارے میں نے ایک مضمون لکھا جس میں نے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ مجید امجد نے اس کا نام شالات اپنی شاعری میں لکھا، جو کہ عربک سپیلنگ ہے اور پروننسیشن ہے شارلٹ کا۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنی ایک جرمن دوست سے پوچھا کہ یہ شالات یہ کوئی جرمن نام ہے؟ تو اس نے کہا اوہ یو مین شارلٹے، تو جس کو کہ اسپیل انگریزی میں پروناؤنس کرتے ہیں شارلٹ۔ تو خیر اس کا نام شارلٹ تھا۔ لیکن مجھے یہ کیوریوسٹی ہوئی کہ وہ کہاں رہتی تھی، وہاں کیا اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی تصویریں ہوں گی۔ لیکن خواجہ کیا نام ہے، خواجہ محمد زکریا صاحب، جی خواجہ زکریا صاحب، غالباً ان کے بیٹے سے بھی میں نے، بلکہ انہوں نے خود ہی فواد میں مجھے ایک ای میل کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا مضمون میں نے پڑھا، اور ایک خط ہے ان کا بس، باقی سب خط پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اس کا نام شارلٹ تھا، یہ آپ نے صحیح کہا۔ مگر somehow مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی واقعی جرمنی جائے اور وہاں پر پوچھ تاچھ کرے، برلن میں، میونخ میں، شاید کچھ معلوم ہو اس کے بارے میں۔ اس حوالے سے کون کون سی نظمیں آپ یہاں پر بتانا چاہیں گی جو لکھی گئیں اس واقعے کے حوالے سے؟ ایک تو نظم ہے جس میں کہ جب وہ شارلٹ کو پہنچانے کے بعد واپس آ رہے ہیں، انہوں نے وہ نظم ٹرین میں لکھی ہے، کوئٹہ تک، ٹائٹل نہیں یاد آ رہا۔ ہاں کوئٹہ تک، جی بالکل۔ اور ایک نظم ہے جس کا نام ہے ایک فوٹوگراف، جی، جس میں شارلٹ نے شاید ان کو تصویر اپنی بھیجی تھی۔ اس میں شارلٹ جو ہے وہ ایک ناؤ میں بیٹھی ہے اور پیر لٹکائے ہوئے پانی میں، اور اس تالاب میں تمام کمل کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے شارلٹ کے بارے میں، بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور نظم لکھی ہے جس میں وہ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، شاید وہ اس کے ساتھ کبھی ایسا، نظم پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ کوئی واقعی ایک انسیڈنٹ ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ جی، اس نظم کا عنوان ہی ہے ریلوے اسٹیشن پر۔ جی، اس نظم کا عنوان ہے ریلوے اسٹیشن۔ تو اس طرح سے 5-7 نظمیں ہیں۔ میونخ ان کی ایک نظم ہے جو کہ جس میں شالات کا ذکر بھی آتا ہے، اس میں ایکچولی اس کا نام ہے شالات۔ بلکہ میرا کچھ اندازہ یہ ہے، آپ اسے زیادہ درست بتا سکتی ہیں، کہ نگاہ بازگشت جو ان کی نظم ہے وہ بھی غالباً اسی حوالے سے لکھی گئی ہے۔ جی بالکل، نگاہ بازگشت بھی اسی حوالے سے لکھی گئی ہے۔ تو غالباً وہ لٹریری ٹاپکس پہ گفتگو کرتے تھے آپس میں، اور شارلٹ سے ملنے کے بعد مجید امجد کی جو شاعری کی جو ٹون ہے وہ بدل جاتی ہے، اس میں ایک طرح کا ایک دوسری قسم کا ایک لائٹنس، ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی جو جستجو تھی، جس چیز کی تلاش تھی ان کو، اپنے جو مرکز وہ ڈھونڈ رہے تھے اپنی زندگی میں، وہ انہیں مل گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم چینج ہمیں نظر آتا ہے ان کی شاعری میں پوسٹ شارلٹ، اور ایک سرٹن میچورٹی، ان کی ایموشنل میچورٹی بھی نظر آتی ہے ہمیں۔ دنیا کے تمام شاعر، تمام لکھنے والے خواب دیکھتے ہیں، آرزو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میرے دل میں بھی یہ آرزو جاگتی ہے کہ کاش میں اسٹیڈیم ہوٹل کی اس محفل میں شریک ہو سکتا کہ جس میں مجید امجد اپنے چند مخصوص دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ کاش میں ان کے سامنے سجی ہوئی ٹیبل کی سطح پر خاک کی ہلکی سی تہ ہوتا، اور کسی ہوا کے جھونکے کے انتظار میں رہتا کہ کب وہ آئے اور مجھے مجید امجد کے شاعرانہ وجود سے ملا دے، ان کے ملبوس سے ملا دے، اور پھر میں محفل کے اختتام پر ان کے ساتھ ساتھ سائیکل پر دھیرے دھیرے ساہیوال کے ان رستوں سے ہو کر گزروں، اس ندی اور ان چڑیوں کو دیکھوں کہ جس پر انہوں نے نظمیں لکھی تھیں، ان باقی ماندہ درختوں تک پہنچوں کہ جن درختوں نے توسیع شہر میں اپنے ساتھیوں کے کٹے ہوئے جسموں کا ماتم کیا تھا۔ یہ تو ایک نظم لکھنے والے نوآموز شاعر کی بچکانہ آرزو ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ سچ بھی ہے کہ ہم سب مشت خاک ہیں، اور خاک ہی وہ مکمل استعارہ ہے کہ جس میں ہم سب کا ملاپ ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ مجید امجد زمین سے اٹھنے والی وہ خاک ہے جو عالمی آسمان ادب پر ستاروں اور کہکشاؤں سے بھی زیادہ خوبصورت، زیادہ روشن ہے، اس لیے کہ اس نے انسانی جسم اور انسانی روح کے دکھوں کو اور انسانی ذات کے خیر پر مکمل اظہار کو، مکمل یقین کو ایک دیر پا جگمگاہٹ کی صورت میں اپنے اندر روشن کیا ہوا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ہیپی نوٹ کے ساتھ مجید امجد کے بارے میں گفتگو کو ختم کیا جائے، ایک ایسی صورتحال میں کہ جس میں ہمارے سننے والے اس کا ایک مثبت پہلو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ویسے تو وہ رنج و الم کی اس لحاظ سے بہت بھرپور تصویر تھی کہ ہمارے معاشرے نے ناقدری کی، بے انتہا ناقدری کی، اگر آپ دیکھیے، اور وہ بہت دکھ کی بات بھی ہے۔ لیکن میرا یہ یقین ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مجید امجد کو اپنا ادبی مقام ضرور ملے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ 2014 جو ان کی برتھ اینیورسری ہے، بہت ساری کتابیں مجید امجد پر منظر عام پر آئی ہیں اور دوبارہ ان کی شاعری پر لوگوں نے مضامین لکھے ہیں، اور یہ گفتگو پھر سے ایک طرح سے جس کو ہم ڈسکورس کہتے ہیں، ایک آن گوئنگ کانورسیشن جی، تو یہ شروع ہوا ہے، خاص کر کے اپریل 2014 میں ان کے اوپر بہت سارے سیمینارز ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، تو یقیناً ہمارے معاشرے نے مجید امجد کو بلایا نہیں ہے۔ جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیعتیں ہیں، کیا وہ لفظ ہمارے کچھ بھی نہ کرنے کا کفارہ بن سکتے ہیں؟ کیا کچھ چیختے مرنے والی سطریں سہارا بن سکتی ہیں ان کا، جن کی آنکھوں میں اس میرے دیش کی جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیعتیں ہیں، کیا صرف وہ لفظ ہمارے کچھ بھی نہ کرنے کا کفارہ بن سکتے ہیں؟ کیا کچھ چیختے معنوں والی سطریں سہارا بن سکتی ہیں ان کا، جن کی آنکھوں میں اس دیس کی حد ان ویراں صحنوں تک ہے؟ کیسے یہ شعر اور کیا ان کی حقیقت؟ نا صاحب، اس اپنے لفظوں برے کنستر سے چلو بھر بھیک کسی کو دے کر ہم سے اپنے قرض نہیں اتریں گے۔ تو اب یہ سب حرف زبوروں میں جو مجلد ہیں، کیا حاصل ان کا؟ جب تک میرا یہ دکھ خود میرے لہو کی دھڑکتی ٹکسالوں میں ڈھل کے دعاؤں بھری اس ایک میلی جھولی میں نہ کھن کے، جو رستے کے کنارے میرے قدموں پہ بچھی ہے۔ جو مقبولیت انہیں ملنی چاہیے تھی وہ اب انہیں حاصل ہو رہی ہے، تو یہ بہت ہی، مجھے کہنا چاہیے یہ ہیپی نوٹ ہے۔ جی بالکل، بہت خوش آئند بات ہے یہ۔ میں ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور بہت کام کی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں مجید امجد کے بارے میں میں سوچوں، اور میں کچھ آپ سے، آپ کے سوالات بہت دلچسپ تھے اور مجھے بہت خوشی ہے اس انٹرویو میں حصہ لینے کی۔ بہت شکریہ۔